نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب تیرا رجب امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ ہجرت سے 10 سال قبل کعبۃ اللہ میں ولادت ہوئی آپ کے والد ابو طالب بن ہاشم کے نامور سردار اور سرور کائنات پیارے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا تو تاجدار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتار کر انہیں اس کا کفن دیا اور ان کے قبر میں لیٹ کر اس کو برکت عطا کی حضرت بن مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کنیت ابو تراب پسند تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت تھی ایک دن کسی وجہ سے شیر خدا سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے نال کسی ناراض ہو کے مسجد میں لیٹ گئے اور ان کی ناراضگی کا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں شریف لے کر گئے اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں اٹھو ابو تراب اٹھو حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں 13 رجب المرجب تو ہجرت سے 10 سال قبل کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر گئے اس سے قبل سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی لوگوں نے دیکھا کہ بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی لگتا ہے کوئی آنکھوں کو مسئلہ ہے لیکن یوں ہی تاجدار مدینہ سرورۃ البصینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازوؤں میں اپنے ہاتھوں میں لیا تو فوری طور پر سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں. اندازہ لگائیں کہ ایک نومولود بچہ
ابھی پیدا ہوا ہے اور کیا وہ حسرت لے کر آیا ہے. کتنے لوگ موجود ہیں انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی لیکن وہ حسرت لے کر آئے ہیں اس دنیا میں کہ میں نے آنکھیں جب کھولنی ہے تو سب سے پہلے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا ہے. اسی طرح سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاجدار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس طرح اور فرماتے ہیں کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. یعنی جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، عشق کیا، تو سمجھ لینا کہ اس نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی. اسی طرح اگر کوئی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا تو سمجھ لینا کہ اس نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا.